فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 90 سے 159 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 160 سے 227 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں ہم نے مختلف انبیاء کا تذکرہ سنا۔ آج کی تلاوت میں بھی مختلف انبیاء کا تذکرہ سنیں گے۔ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 بڑی بڑی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور ایسی 4 بڑی بستیاں تھے کہ جن میں تقریباً 4 لاکھ جنگجو لوگ موجود تھے، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ ان بستیوں میں ایک بستی ایسی تھی جہاں پر بڑے بے حیا اور شریر قسم کے لوگ تھے۔ اب ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ راستے پر جو لوگ چلتے ان پر کنکریاں مارتے اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیان کردہ ایک روایت میں ہے کہ ان میں کئی برائیاں موجود تھی، جن میں سے ایک تو سیٹی بجانا، دوسرا مجلس میں رہنے والوں پر کنکریاں مارنا، اور مختلف قسم کے برائیاں بشمول ان برائیوں کے بہت ہی خطرناک یعنی فحش کام بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم سے یہ ارشاد فرمائے کہ دیکھو، ایسے برے کام کرنے سے تم دور رہو ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ لوگ ہمیشہ شراب پیتے رہتے اور برائی پر برائی کرتے رہے اور اپنی برائی پر قائم رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ان کے جرم کی انتہا ہو گئی تو ان پر عذاب کو نازل فرمایا، تو اس طریقے سے وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ ناظرین محترم، اسی طریقے سے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کی اولاد سے تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مقام مدین کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 20 سال کی عمر میں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ آپ کی قوم کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے منع فرمایا، لیکن وہ اس جرم پر قائم رہے اور یہ گناہ پر گناہ کرتے گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے وہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو ناظرین، اسی واقعے کو بہتر انداز میں جاننے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الشعراء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون۔ اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق
خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين. وہ کہنے لگے لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے. لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں. رب نجني وأهلي مما يعلمون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے. تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اور ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر میں برسایا، سو جو میں ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا. بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ. اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو اور ترازو سیدھی رکھا کرو، تولا کرو. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم
خلقكم والجبلة الأولين. اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کیا کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں، ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعلمون. قال ربي أعلم بما تعملون. اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سورۃ الشعراء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے ذکر کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی و صداقت کو بیان فرما رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے پہلے والے لوگوں کے حالات اور قصوں کو جو بیان فرمایا ہے، یہ آپ کی نبوت اور سچائی کی ایک دلیل ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور مکہ والے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نہ کبھی کسی عالم کے پاس گئے اور نہ کبھی کسی مجلس میں شریک رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو سارے چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الشعراء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اور یہ قرآن خدائے پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر القاء کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، اور القاء بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو بھی یہ اسے کبھی نہ مانتے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا، وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں پائیں گے، اور وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ. اس وقت کہیں گے کہ ہمیں مہلت ملے گی، تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين
تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ نصیحت کریں، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين۔ یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، اور جو مومن تمہارے پیروں ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش آؤ۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ۔ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور خدائے غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون۔ اچھا میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں، اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر برائی سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے اپنی نیک خواہشات ارسال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا پتہ ہے فرمان الہی ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ النمل کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پہ لاکھوں سلام.